والا ہاتھ لا کے کہنے لگا جبریل فطرس. توجہ رکھیے گا، وہ جملہ آپ کا جو جملہ بھلانا نہیں ہے کہ کیا تھا کہ نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے. چار ہستیوں نے چار مقام پر یہ جملہ استعمال کیا ہے، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے. اب اسی کے ذیل میں گفتگو ہو رہی ہے. تو جبریل آگے، فرشتے پیچھے پیچھے. کہا بھائی فطرس ہو؟ کہا بالکل. کہا مجھے یہ قافلہ کہاں لے کے جا رہا؟ کہا یہ زمین پر لے کے جا رہا ہوں، سرکار مصطفیٰ کے ہاں حسین آیا ہے. اس سے خوبصورت جملے میرے پاس ہے ہی نہیں. سرکار رحمت اللہ العالمین کے ہاں حسین آیا ہے، وہیں ان سب کو لے کے جا رہا ہوں مبارک دینے کے لیے. تو فطرس نے کہا جبریل سے بڑھ کر، فطرس نے جبریل سے کہا جبریل بھائی اگر مجھے لے کر چلو تو حسین کے ہاں سے مجھے معافی مل جائے گی. بھائی میں فطرس والا واقعہ نہیں پڑھنا، آپ تو ہاں آپ نے یہی سوچا ہوگا کہ میں فطرس پڑھوں گا. نہ دینیات ہم نہیں پڑھتے بھائی. غسل وضو پڑھ جاڑو، صلوات پڑھے محمد والے محمد. صحیح جشن میں مسکرانا بھی عبادت ہے. تو عزیزان محترم فطرس نے بڑھ کر کہا بھائی جبرائیل اگر حسین مولا کے ہاں تم مجھے بھی لے کر چلو تو کیا حسین سے مجھے معافی مل جائے گی؟ سمجھ نہیں رہے، شاید سروں سے گزر رہی ہے باتیں. عزیزان محترم فطرس نے کہا بھائی مجھے لے کر چلو، اگر مجھے تم اپنے ساتھ اپنے ہمراہ لے کر چلو گے کیا حسین سے مجھے معافی مل جائے گی؟ تو جبریل نے بڑھ کر کہا نہ پوچھ میرا حسین. نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے. واہ واہ. ہاں زبیر بھائی، سائن ابھی شاہ قبلہ راضی. تو عزیزان محترم پہلا جملہ بڑی ہستی نے کیا کہا فطرس سے کہ نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے. لے کر چلا، پہنچا. حسین دنیا میں آئے اور حسین نے فطرس کی طرف نگاہ کی اور حسین نے اپنی کریمی دکھاتے ہوئے فطرس کی سزا ختم کر دی. فطرس بیمار تھا، حسین نے شفا دی. غضب میں مبتلا تھا، عذاب میں مبتلا تھا. پھر یہ سوچنے کی بات ہے فطرس مجرم کہاں کا تھا؟ میں بول گیا، آپ کے سروں سے گزر گئی. فطرس مجرم کہاں کا تھا؟ فطرس مجرم تھا عرش کا، خدا کا، توحید کا مجرم تھا. لیکن حسین نے معافی دے کر دنیا کو بتلایا مجرم چاہے یہاں کا ہو یا وہاں کا ہو، معافی حسین دیتا ہے. مجرم کہاں کا تھا بھائی؟ اگر ایران کا کوئی یا امریکہ کا کوئی مجرم ہو پاکستان میں، پاکستان کے وزیر اعظم کو طاقت ہی نہیں. لیکن حسین نے اپنا اختیار، ابھی حسین کو ظاہراً آئے ہوئے کچھ گھڑیاں گزری، تو جس کی چند ساعتوں میں اتنا اختیار ہے،
اس کی کل زندگی میں، اس کے کل وجود میں کتنی طاقت ہوگی۔ عزیزان محترم آگے چلتے ہیں۔ پہلا جملہ جب فطرس نے کہا مجھے معافی مل جائے گی، جبریل نے کہا نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے۔ یہ جب فطرس کو مولا حسین نے شفا دی، عذاب ختم ہو گیا، سزا ختم ہو گئی۔ جو فطرس کا بایاں پر تھا وہ جل چکا تھا، عذاب کا شکار تھا۔ یہ تو صحیح تھا، الٹی جانب والا عذاب کا شکار تھا۔ حسین نے اسے بالوں پر عطا کر کے اسے شفا دے کر اپنا اختیار بتایا۔ اب پلٹ کر فطرس نے کہا، جبریل نے کہا فطرس ابھی ابھی عذاب سے جان چھوٹی ہے، ابھی ابھی بیماری سے شفا ملی ہے، پھر اپنے بالوں پروں سے مستیاں کر رہا ہے۔ فطرس نے بڑھ کر وہی جملہ جبریل سے کہا نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے۔ عزیزان محترم جیسے ہی بالوں پر ملے، اب فطرس نے اپنے پروں کو جھاڑا، اپنے پروں کو جھاڑتا ہے، اپنے پروں سے مستیاں کر رہا ہے۔ اب فطرس اپنے پروں سے مستیاں کرتے ہوئے اپنے پروں کو یوں لا رہا ہے، کبھی یوں کرتا ہے، کبھی یوں کرتا ہے، کبھی پھیلاتا ہے، کبھی بند کرتا ہے، کبھی پھیلاتا ہے، کبھی بند کرتا ہے۔ جبریل نے کہا فطرس کیا کر رہا ہے؟ تو فطرس نے کہا، فطرس نے بڑھ کر کہا میں اپنے پروں کو چیک کر رہا ہوں اور اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اللہ کی عطا میں اور حسین کی عطا میں کوئی فرق نہیں۔ جوڑ کے یہ چہرے خدا کی قسم یہ خوش ہو گئے، روز قیامت میں گواہی بھی ان سے ہی لوں گا۔ عزیزان محترم فطرس جوڑ رہا ہے، جبریل نے کہا کیا کر رہا ہے؟ کہ دیکھ رہا ہوں، چیک کر رہا ہوں۔ یہ تو عطا تھی اللہ کی، یہ عطا کیا ہے حسین نے، جوڑ کر دیکھ رہا ہوں۔ ہائے ہائے دیکھ رہا ہوں، اور جبریل بھائی اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اللہ کی عطا میں اور حسین کی عطا میں کوئی فرق نہیں۔ چلے آگے یا چھوڑ دیں؟ عزیزان محترم جملہ کیا تھا کہ نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے۔ ایک مقام ہو گیا، ایک ہستی بھی ہو گئی، 4 مقام، سلامت رہیں۔ دوسرا یہ جملہ دوسری ہستی نے کہا، کب؟ آج کی شب۔ وہ ہستی کوئی عام ہستی نہیں، وہ ولایت کا سردار امیر المومنین امام المتقین مولا علی ہے۔ سلامت رہے، جی شاد و آباد رہے۔ عزیزان محترم دوسرا مقام نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے، کسی عام ہستی نے نہیں بولا، امامت اور ولایت کے سردار نے کہا کہ نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے۔ یہ کب کہا؟ آج کی شب جب سرکار امام حسین ظاہراً آئے، جب پاک سیدہ نے، جب پاک بی بی نے، جب عصمت کی ملکہ نے، جب عصمت کی ملکہ نے، جب طہارت کی ملکہ نے یہ ننھا سا وجود اٹھا کر علی مولا کے ہاتھ میں دیا، جملے بدل دوں، عصمت کی ملکہ نے جب یہ وجود اٹھا کر ید اللہ میں رکھا، ید اللہ میں رکھا، اب ید اللہ میں مولا حسین کا وجود آیا،
جس محنت سے پڑھ رہا ہوں اس محنت سے سنیں تو داد بھی برابر دیتے آئے ورنہ آپ میرا حق کھا رہے ہیں۔ عزیزان محترم سامعین اکرام، ید اللہ کے ہاتھوں پر آیا، مولا علی نے حسین مولا کو اٹھایا اور پیشانی پر بوسہ دیا، گالوں پر بوسہ دیا، مسلسل عین اللہ حسین کو آیا کہاں پر؟ ید اللہ پر۔ عین اللہ، اللہ کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں۔ یار اس سے بڑھ کے اور کیا پڑھوں؟ یا پھر آپ کیا سنتے ہیں؟ یا تو آپ غسل اور وضو سنتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ توجہ، آخری بندے تک کیا تھا جملہ کہ نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے، مسلسل ید اللہ پر ہے، مسلسل عین اللہ دیکھ رہی ہے، بوسہ دے رہی ہے۔ سلمان نے حیرانی کے عالم میں بڑھ کر کہا یا علی، یا علی یہ کیا ہے؟ علی نے بڑھ کر کہا نہ پوچھ میرا حسین۔ صحیح، دو مقام، دو ہستیاں ہو گئی۔ آگے چلیں۔ میں نے کہا کہ یہ جملہ بہت بارہا استعمال ہوا ہے اور بارہا ہستیوں نے استعمال کیا ہے۔ دو ہو گئی، صحیح، پہلا جبریل، دوسرا مولا علی۔ نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے۔ آگے چلیں یا چھوڑ دیں؟ اگر آگے چلیں تو پھر نعرہ سنائیں۔ اتنی بلند صلوات پڑھیں محمد۔ عزیزان محترم، تیسرا مقام، تیسری ہستی، سرکار امام حسین کا ظاہراً سن 2 سال یا 3 سال یا 4 سال لگا۔ ظاہراً سن مولا حسین کا یہ تھا، نانا کی مسجد نبوی کھچا کھچ بھری ہوئی تھی اور کسی عام بندوں سے نہیں، صحابی رسول سے بھری ہوئی تھی۔ صحابی رسول سے مسجد کچا کچ بھری ہوئی تھی۔ عزیزان محترم، جیسے ہی رسول اللہ نے نماز کی نیت کی اور تکبیرۃ الاحرام کہا، اللہ اکبر، جب سرکار کی یہ نماز آگے چلی ہے، ایک مرتبہ سرکار رحمت اللہ علیہ سجدے میں آئے، حسین پشت پر بیٹھ گئے۔ تو عزیزان محترم، روایتیں یہ کہتی ہیں کہ حسین کا بیٹھنا تھا کہ پیچھے صحابیوں کو ہلچلی مچی، ان کے دماغوں میں کھڑبلی مچی اور نمازیں توڑ توڑ کر نمازیں توڑ توڑ کر سجدوں میں سے سر اٹھا اٹھا کر سجدوں میں سے سر اٹھا اٹھا کر حسین کو دیکھ رہے تھے، حسین کو دیکھ رہے تھے۔ اور لکھنے والوں نے یہ لکھا ہے کہ قبلہ پہلے تو یہ بتائیے کہ جو نمازیں توڑ کر حسین کو سجدوں میں سے اٹھ اٹھ کر دیکھ رہے تھے، کیا ان کی نمازیں باطل ہو گئی یا باقی؟ کیا ان کی نمازیں باطل ہو گئی یا ان کی نمازیں باقی رہ گئی؟ تو لکھنے والوں نے یہ لکھا، ان سب کی نمازیں حسین کے صدقے مقبول ہو گئی۔ عزیزان محترم، سامعین اکرام، سرکار امام حسین نانا کی پشت پر سوار رہے، پشت پر سوار رہے۔ صحابیوں نے اٹھ اٹھ کر دیکھا، صحابیوں نے جھک جھک کے دیکھا، صحابیوں نے بڑھ بڑھ کر دیکھا۔ جیسے
جیسے ہی نماز تمام ہوئی، جیسے ہی نماز ختم ہوئی، سارے صحابی سرکار رحمت اللہ علیہ کے پاس آئے، یا رسول اللہ یہ کیا تھا، یا رسول اللہ یہ کیا تھا؟ سرکار نے مسکرا کے فرمایا، نہ پوچھ میرا حسین۔ گلاب کی طرح کھلتے ہوئے چہروں، آباد و شاد رہو۔ کتنے مقام ہو گئے؟ 3 مقام ہو گئے۔ اور تھا کیا؟ شاباش، صرف آگے والی سیٹیں صحیح جا رہی ہیں، باقی پچھلی سیٹیں ویسے ہی خالی ہیں۔ توجہ رکھیے گا بھائی، آخری بندوں تک بولے گا بندہ، بولے گا، کیونکہ ویسے جو ہے وہ جہاں 2 بندے کٹھے ہوتے ہیں چپ ہی نہیں کرتے۔ صحیح سندھی میں سولی زبان میں چون جاتے بمانو ملن تے حل ہلائیں، ذکر امام میں گالائے بھی کون تھا یار، یا تو جکا ہوتا دین جکا صفا سستو ہوتا۔ توجہ رکھیے گا، عزیزان محترم، جو باہر ہنس رہا ہے وہ بھی آج عبادت میں شامل ہے، کیونکہ آج کی رات ہی ہنسنے کی ہے، آج کی رات ہی خوش ہونے کی ہے۔ عزیزان محترم، سامعین کرام، کتنے مقام ہو گئے؟ 3 مقام۔ اب جو چوتھا مقام ہے، جی اب جو چوتھا مقام ہے، کیا تھا جملہ؟ نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے، میرا حسین کیا ہے۔ اسٹیٹ والے بندے، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے۔ سامنے والے سامعین، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے۔ آخری مقام ہے، اور اس مقام پر میں دعا مانگ رہا ہوں، پروردگار یا تو میری زبان میں تاثیر دے کہ میں انہیں سمجھا سکوں، یا ان کی معرفت کے دروازے کھول، ان کی دلوں میں جو عشق علی ہے، عشق حسین ہے، اس میں اضافہ کر، اور یہ اس بات کو ہضم کر سکیں۔ توجہ نہیں کیا آپ نے؟ نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے، آخری مقام ہے، آخری ہستی ہے۔ روز قیامت، روز آخر، روز جزا، سب پہنچیں گے وہاں۔ ساحل بھائی بھی ہوں گے، میں بھی ہوں گا، شوکت بھائی بھی ہوں گے، فقیر سائیں بھی ہوں گے، باہر کھڑے والے سب ہوں گے۔ روز جزا جو ہوا، تو عزیزان محترم، سامعین کرام، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے، آخری مقام اور آخری ہستی۔ علی مولا، پہلے جبرائیل، پھر علی مولا، پھر سرکار رسول خدا۔ اب سرکار رسول خدا سے ایک ہی ہستی بڑی ہے۔ میں پہلے ہی کہہ چکا کہ اللہ کرے اللہ مجھے وہ تاثیر دے زبان میں، اور میرے لیے بھی مشکل آسان کرے، آپ کے لیے بھی مشکل آسان کرے، کیونکہ علی کا فضائل ہضم کرنا ہر بندے کی بس کی بات نہیں ہے۔ یہاں بڑے بڑے ناموں کی جب فضائل سنتے ہیں تو دماغ اور دل چر ہو جاتا ہے۔ تو چیپی میں اپنے ساتھ لایا ہوں۔ عزیزان محترم، آج ہنسنا عبادت ہے، تو عزیزان محترم، سرکار پہلی ہستی جبریل سے بڑا مولا علی، یہ نوکر ہے، یہ نوکر ہے، یہ مالک ہے۔ سرکار مولا علی نے کہا، پھر سرکار علی سے بڑی ہستی، بڑا سردار سرکار مصطفیٰ نے کہا۔ اب ٹیسٹ کے طور پہ پوچھ رہا ہوں، کیا کہا سرکار نے؟ نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے۔ اب آخری ہستی رہ گئی، سرکار مصطفیٰ سے بڑی ہستی ہے، اس ہستی کا نام ہے خدا۔ سرکار مصطفیٰ سے بڑی ہستی ہے خود اللہ، خود توحید۔ روز قیامت جب سارے لوگ میدان میں بھرے پڑے ہوں گے، میدان میں حاضر ہوں گے،
میدان میں کھڑے ہوں گے تو اللہ حسین مولا سے اور آپ نے جتنا بولا ہے وہ بولنا اور یہ بولنا ایسے سمجھے، اگر آپ نے یہ میرا حق کھایا تو امام حسین سے شکایت کروں گا۔ عزیزان محترم سمجھ رہے اور پھر نہیں بول رہے، اور میں مولویوں کی نظر میں کافر ہوں تمہاری وجہ سے۔ نماز تم نہیں پڑھتے، نصیری اور کافر آصف جوہری ہے۔ نماز پڑھا کرو بھائی، ولایتی مومن نماز پڑھتا ہے۔ نماز تم نہیں پڑھتے، صحیح جوہری تو نماز پڑھ دو ہی نہ، نصیری ٹھیک ہے، بسم اللہ۔ عزیزان محترم توجہ رکھیے گا، آخری بندے تک توجہ مبذول رکھیے گا، اور اس پر بولنا ضروری ہے، لازم ہے۔ اگر آپ کو آپ کی ماں نے ناد علی پڑھ کر دودھ پلایا ہے تو آپ پر واجب ہو گیا اس فضائل پر بولنا، اور اس فضائل پر نعرہ بھی ایسا لگنا ہے کہ مقصر کو چر ہی کرنا ہے۔ تو عزیزان محترم سامعین اکرام، سرکار مصطفیٰ سے بڑی ہستی خود اللہ ہے، سرکار مصطفیٰ سے بڑی ہستی خود خدا ہے۔ اللہ روز قیامت جب ساری مخلوق جمع ہوگی، ساری مخلوق کھڑی ہوئی ہوگی، اس میدان میں ایک آواز غیبی آئے گی کہ کہاں ہے میری مخلوق میں میرا ولی حسین؟ حیدری حیدری، سلامت رہے، مولا آپ کو طاقت و ہمت دے، مولا آپ کے رزق روزی میں اضافہ فرمائے۔ عزیزان محترم سامعین اکرام، یہ عشق ہے جو جھلکتا ہے، عشق چھپتا نہیں ہے، اور عشق گردن کٹانا بھی جانتا ہے۔ تو عزیزان محترم سامعین اکرام، میدان حشر میں، میدان قیامت میں، روز آخر جب ساری مخلوقیں اس میدان میں جمع ہوں گی تو آواز غیبی آئے گا، کہاں ہے میرا ولی حسین؟ مولا حسین جہاں بھی ہوں گے سرکار لبیک کہیں گے، پروردگار عالم غیب کی آواز آئے گی، اے حسین چونکہ میں اللہ جسم نہیں رکھتا، چونکہ حسین میں اللہ جسم نہیں رکھتا، آج تو میری عدل کی کرسی پر بیٹھ کر میری مخلوق سے اللہ بن کر حساب لے۔ سلامت رہے۔ کیا کہہ گئے آپ، کیا سن گئے؟ میں کیا کہہ گیا اور کیا آپ سن گئے؟ اور خدا کی قسم جتنی داد دے رہے ہو تمہاری داد سے زیادہ دشمنی مول لے رہا ہوں میں، کیونکہ مصطفیٰ بھی علی پڑھے تو خطرے کی زد میں ہوتا ہے۔ تو عزیزان محترم مقرر، عزیزان محترم روز قیامت، روز آخرت، روز جزا، حساب کتاب کے دن جب اللہ کی خلق کی ہوئی ساری مخلوقیں اس میدان میں جمع ہوں گی، اللہ بڑھ کر کہے گا حسین کہاں ہو؟ حسین لبیک کہیں گے، حسین مولا آگے بڑھیں گے، آواز غیبی آئے گی، حسین چونکہ میں اللہ ہوں، میں اللہ تو جسم رکھتا نہیں، حسین آج تو میری عدل کی کرسی پر بیٹھ کر اللہ بن کر میری مخلوق سے حساب لے۔ میری مخلوق سے نعرہ بھی لگائیے دونوں ہاتھ بلند کر کے، علی لا علی کلا ہستی بھی بڑی ہے بھائی،
اگر کرسی بڑی ہے ہستی بھی بڑی ہے. نبی سجدے جی ہو بچتے سلامت رہو. بیٹھا حسین ہے. واہ واہ نبی ہے سجدے بچتے بیٹھا کنڈتے بیٹھا حسین ہے. ارے تو ہی دسا دے وڈا ہے سجدہ یا وڈا حسین ہے. بولے بولے دیکھتے بولے سلامت رہو. مولا آپ کو آباد و شاد رکھے. یوں ہی علی کے ذکر میں آپ بولتے رہے. سائیں یہاں جے پی والا چر والا فضائل کا جملہ آیا نہیں. توجہ رکھیے گا آخری بندے تک. اللہ نے بڑھ کر کہا حسین تو میرا ولی ہے اور میں جسم تو رکھتا نہیں. مولوی کا ہمیشہ جھگڑا یہی رہا کہ کرسی پر اللہ بیٹھے گا. اب مجھے روز محشر اللہ یہ طاقت دے کہ میں پنڈت ملا کا گریبان پکڑ کر دکھاؤں کہ دیکھ تو نے کہا تھا اللہ بیٹھے گا, اب بتا اس کرسی پر اللہ ہے یا حسین ہے. آخری بندے تک آسان کر دوں کہ اللہ نے بڑھ کر کہا حسین سے کہ تو میرا ولی ہے, میں جسم تو رکھتا نہیں, تو میری عدل کی کرسی پر بیٹھ کر میری جتنی بھی خلق کی ہوئی مخلوق ہے اس سے میں بن کر حساب لے. یار اس سے بڑھ کے تو میں پڑھ ہی نہیں سکتا, یا تو پھر آپ ایسا سننے کے عادی نہیں ہیں. ہاں صحیح. عزیزان محترم, کہا کہ میری مخلوق کا حساب میں بن کر لے, میں بن کر لے. اور انہوں نے کہا ہے یہ تو ہوگا آخری دن نا. انہوں نے ازل سے, آل محمد نے ازل سے کہا ہے ہم میں اور اس میں کہے گا, آپ سن گئے, ہم میں یہ تو ہوگا آخری دن. انہوں نے ازل سے کہا ہے کہ ہم میں اور اس میں فرق یہی ہے کہ کبھی ہم یار بول نہیں رہے آخری بندے تک, یا تو میں تمہارے قد سے اوپر بات کر رہا ہوں. یہ تو ہوگا آخری دن نا جب سب ختم ہو جائے گا. انہوں نے تو ازل سے کہا تھا, تو اسی لیے تو ان کے فرمان پر نظر تھی سرکار کلندر کی. اس نے ہی کہا, اس نے بھی پہلے کہا تھا علی اللہ. لیکن یہ سب کچھ کہنے کے باوجود, یہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی انہوں نے کہا ہے ہمارے اور اس کے حالات ایسے ہیں کہ کبھی ہم وہ ہو جاتے ہیں, کبھی وہ. لیکن پھر بھی اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی وہ رہتا ہے, ہم رہتے ہیں. نعرہ
کیا کہہ رہے تھے، کیا کہہ رہے؟ سبحان اللہ. آخری دن انہوں نے تو ازل سے کہا تھا کہ ہم وہ سلامت رہو سائیں. ماں قصہ نہ ختم کہ آل محمد قصہ ختم. بولو 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 علی لائی کلندر عزیزان محترم سامعین کرام، جملہ کیا تھا؟ نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے روز قیامت جب ساری مخلوق اللہ نے جس کو بھی پیدا کیا ہے وہ اپنی روح اور اپنے جسم کے ساتھ روز قیامت حاضر ہوگا. آدم سے لے کر خاتم تک جتنی بھی مخلوق ہے وہ سب کی سب روز قیامت روز حساب حاضر ہوگی، حساب دے گی. ساری مخلوق جمع ہو کر حساب دے گی. حساب مولوی نے بہکایا ہے کہ کرسی پر بیٹھے گا اللہ. سرکار کلندر نے کہا کرسی پہ اللہ نہیں، کرسی پہ ہے حسین، کرسی پہ ہے علی. تو پھر مجھے جملہ کہنے دیجئے، ساری مخلوق کے لیے وہ روز حساب ہے. ہم علی والوں کے لیے، ہم علی کے ملنگوں کے لیے، ہم ماتمیوں کے لیے وہ روز ہے. ہم علی کے ملنگوں کے لیے، ہم حسین کے ماتمیوں کے لیے وہ روز عید ہے. عزیزان محترم، جب ساری مخلوق حسین مولا کو اللہ کی عدل والی کرسی پر بیٹھ کر مخلوق سے حساب کتاب لیتی ہوئی دیکھیں گی. ساری مخلوق آدم سے لے کر خاتم تک جتنی بھی مخلوق ہوگی یہ ساری مخلوق اس روز محشر پڑھ کر پروردگار سے کہے گی پروردگار یہ کیا ہے. پروردگار کی آواز غیبی آئے گی، نہ پوچھ میرا حسین. حیدر 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 حیدر. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. نعرہ بلند سیدہ فاطمہ زہرا کے دشمنوں پہ لعنت. نعرہ حاضری. ہو گیا. چار ہستیاں، چار مقام، جملہ ایک. نہ پوچھ نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے. عزیزان محترم سامعین کرام، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے، یہ تو تھا سرکار امام حسین کے فضائل. اب ایک نکتہ، ایک فضائل سرکار باوفا کا. سائیں جی سولی سندھی میں چونو دہایوں سے کتھو بھی دھڑوں. توجہ رکھیے گا، جشن ہے، مسکرانا ہے. اسا سائیں بخیل مولوی نہ ہے چھوٹو کلے. بلند صلوات پڑھی محمد صلی اللہ. عزیزان محترم، سرکار امام حسین کے فضائل کی تو معراج ہو گئی نا، تو ابھی حسین کو بیان کرنے کے لیے کم سے کم جو ہستی ہونی چاہیے یا تو زینب ہو یا تو عباس ہو، کہ وہ تمہیں بتائیں، وہ ہستیاں بتائیں کہ حسین کیا تھا. ہم ملنگوں کو
ہم ماتمیوں کو کیا پتا کہ حسین مولا کے فضائل کیا ہیں، حسین کی معرفت کیا ہے، حسین کی کریمی کیا ہے۔ عزیزان محترم، اور حسین مکمل ہی نہیں ہوتا، بہت بڑا جملہ کیا گیا ہے، حسین مکمل ہی نہیں ہوتا جب تک اس کے ساتھ عباس کا اسم نہ آ جائے۔ اور خود سرکار کا فرمان بھی ہے کہ مجھے سلام کرنے، میری زیارت کرنے بعد میں آنا، پہلے میرے بھائی عباس کے پاس جانا۔ عباس نے قبول کیا تو حسین بھی قبول کر لے گا۔ عزیزان محترم، سامعین کرام، ابوالفضل عباس کے فضائل پڑھنے کے لیے بھی حسین ہونا چاہیے۔ ہم مولوی کیا جانے بھائی، ہم مولوی کیا جانے، ملنگ کیا جانے، ماتمی کیا جانے، ہمیں تو بس یہ پتا ہے کہ علی کی تبلیغ کرنی ہے، ولایت کی تبلیغ کرنی ہے، عزاداری کی تبلیغ کرنی ہے۔ عزیزان محترم، عباس کو بیان کرنے کے لیے، ہو بہو عباس کو بیان کرنے کے لیے حسین ہونا چاہیے، اور حسین کو ہو بہو بیان کرنے کے لیے عباس ہونا چاہیے۔ عزیزان محترم، سامعین کرام، توجہات مبذول رکھیے گا۔ سرکار ابوالفضل عباس کا فضائل پڑھنے لگا ہوں، آخری بندے تک توجہ۔ اس کے بعد عبادتیں ختم، ننگر و نیاز شروع، حسین مولا کی دھمالے شروع، کلندر کی دنیا میں کوئی شیر نہیں ہے، عباس دنیا میں کوئی شیر نہیں ہے، ارے عباس کے تو نام میں کوئی شیر نہیں ہے۔ جی سلامت رہو۔ واہ 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 واہ، اب ان کے عبد میں خوش ہوتا ہے شہزاد، ذکر شبیر کا ہے تو عباس کو آنا ہوگا۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے پوری طاقت کے ساتھ عباس مولا کا عشق دل میں رکھتے ہوئے پوری طاقت کے ساتھ علی لال بسم اللہ۔ عباس کا کالا ہی رنگ ہے، ہائے 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 ہائے، عباس کا کالا ہی رنگ ہے، واہ، جو ان سے جلتا ہے، جو ان سے جلتا ہے، سمجھو اس کی خدا سے جنگ ہے۔ ہائے ہائے اور وہ کیا سمجھتے ہیں کہ عباس کے ہاتھ کٹ گئے، ہائے ہائے، ارے وہ ہاتھ کٹا کر بھی دیکھو کتنا بلند۔ جی سلامت رہو۔ بسم اللہ بسم اس کے اللہ، عباس جو ایک بار اثر کرتا ہے، واہ 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 اس کے عباس جو ایک بار اثر کرتا ہے، واہ، پھر لہو بن کے وہ نسلوں میں سفر کرتا ہے۔ ہائے ہائے، میں تو پرچم کو سناتا ہوں مصیبت اپنی، ہاں کون عباس کو نہ جانے خبر کرتا۔ ہاں، علی ولی اللہ نعرہ علی۔ صحیح ناصر بھائی، میں مولوی نے نعرہ لگا دیا، بہت بڑی بات ہے۔ حالانکہ ہم نعرے لگواتے ہیں، نعرہ لگاتے نہیں ہیں، لیکن نعرہ لگا کے بتایا کہ ہم مولوی نہیں، ہم ملنگ ہیں۔ دم دم بولو سخی سردار سینے میں جو عباس کے قدموں کی دھمک ہے، سینے میں جو عباس کے قدموں کی دھمک ہے، ہیبت کئی ذروں سے سرے عرش تلک ہے، اور یہ کہہ کے گزرتا ہے گرجتا ہوا بادل، بجلی میرے عباس کے لہجے کی کڑک ہے۔ نعرہ حیدری، بسم اللہ، رنگ دیے نا صحیح، بسم اللہ۔ ملے گی جنت بھی
کوثر، ملے گی جنت پیے گا کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا، اور نبی محبت کریں گے اس سے کہ جس کے دل میں حسین، اور منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، مرحب دو نیم ہے سر خیبر پڑا ہوا، مرحب دو نیم ہے سر خیبر پڑا ہوا، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اٹھنے کا اب نہیں یہ مارا، علی لالی کرن، اٹھنے کا اب نہیں یہ مارا ہے، اور تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں، تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے عقیدت کے باب میں، دیکھو یہ معاملہ ہمارا علی میدان کربلا میں مولا حسین کو جب ملعونوں نے حرام زادوں نے گھوڑے پر آتے ہوئے دیکھا نا صحیح، مرتجس پہ، تو پیر نصیر الدین شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ کل کا جمال مظہر کل میں ہے عکس ریز، کل کا جمال مظہر کل میں ہے عکس ریز، گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی، اور پھر امام زمانہ کے ظہور کے لیے پیر نصیر الدین شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ آثار پڑھ کے مہدی دورہ کے یوں آثار پڑھ کے مہدی دورہ کے یوں لگا کہ جیسے کہ پھر ظہور دوبارہ، جیسے کہ اور تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی بساط، تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی بساط، مجھ پر کرم نصیر یہ سارا علی حسین کے اندر کبریا لگائے گا، آج وہ من کی مراد پائے گا، دونوں بلند ہاتھ کر کے بولا بولا دام دام لالی کرن۔ اور ایک ربائی بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ دعا میں فرما رہی ہیں کہ شجاعتوں کے نگر کا آکاش مانگ لیا، شجاعتوں کے نگر کا آکاش مانگ لیا، ہر ایک نقش وفا کا نقاش مانگ لیا، خدا نے پوچھا بتا کیا چاہیے تجھے سیدہ، نبی کی بیٹی نے رب سے عباس مانگ لیا، نعرہ حیدری۔ اور اب نعرے کا جواب اس طریقے سے دینا ہے کہ مولا حسین بادشاہ اور مولا غازی عباس کے روزے تلک آواز جائے، پتہ پڑے کہ میرے ماننے والے میرے چاہنے والے جشن منا رہے ہیں۔ نعرہ اب میرا نمبر ہے۔ عجیب لطف ہو محشر میں گر کہے خدا، عجیب توجہ، عجیب لطف ہو محشر میں گر کہے خدا، توجہ بھائی، عجیب لطف ہو محشر میں گر کہے خدا، توجہ، عجیب لطف ہو محشر میں گر کہے خدا، کیا عجیب لطف ہو محشر میں گر کہے خدا، کیا کلندر دمال ڈال حسین بیٹھے ہیں، دونوں ہاتھ بلند کر کے جیسے میں دم دے رہا ہوں ایسے بھی آپ پوری طاقت لگائیں اور آخر تک نعرے کو چلائیں، تاریخی نعرہ ہو اور مکثریت کی موت ہو جائے پورے سکر میں۔
پورے دم کے ساتھ آخری دم تک نعرہ لگانا ہے، پوری طاقت کے ساتھ، پورے کلیجے کے ساتھ، پورے پھپڑوں کے ساتھ، عشق امامت میں، عشق ولایت میں، عشق مولا عباس میں، عشق مولا حسین میں، عشق مولا قاسم میں، عشق سرکار علی لال قلندر میں، دونوں ہاتھ بلند کر کے پوری طاقت کے ساتھ علی لال قلندر قلندر کے ہاتھ دونوں ہاتھ بلند کر کے علی لال قلندر عزیزان محترم جہاد حاصل رکھیے گا. بس فضائل کا آخری نقطہ کہ عباس بیاں کرنے کے لیے عباس بیاں کرنے کے لیے حسین ہونا چاہیے. حسین کو بیاں کرنے کے لیے کم سے کم جو ہستی ہو وہ عباس ہونی چاہیے. عزیزان محترم میرے اللہ نے امام حسین کے اللہ نے مولا علی کے اللہ نے امام حسن کے اللہ نے امام حسین کے اللہ نے مولا زین العابدین کے اللہ نے بڑھ کر مولا باقر کے اللہ نے مولا صادق کے اللہ نے مولا موسیٰ کاظم کے اللہ نے مولا امام رضا کے اللہ نے مولا محمد تقی کے اللہ نے مولا محمد تقی کے اللہ نے مولا علی نقی کے اللہ نے مولا حسن عسکری کے اللہ نے مولا مہدی کے اللہ نے عباس کے اللہ نے بڑھ کر حسین سے کہا اے میرے حسین اے میرے ولی اے میرے حسین اے میرے ولی ظاہراً جب عباس 10 محرم پر تیری راہ میں تیرے عشق میں توحید کے عشق میں امامت کے عشق میں ولایت کے عشق میں جب یہ شہادت دے گا تو مجھ اللہ پر لازم ہو جائے گا مجھ اللہ پر واجب ہو جائے گا کہ میں اللہ ہو کر 2 انعام عباس کو ایسے دوں. مجھ اللہ پر واجب ہو جائے گا حالانکہ مجھ اللہ پر کوئی چیز واجب نہیں ہوتی. مجھ اللہ پر فقط 2 چیزیں واجب ہوتی ہیں، یا ان پر درود پڑھنا مجھ پر واجب ہوتا ہے یا ان کے دشمنوں پر لعنت کرنا واجب. پروردگار نے بڑھ کر کہا 14 کے اللہ نے 12 کے اللہ نے 55 پاک کے اللہ نے 72 کے اللہ نے بڑھ کر حسین سے کہا ظاہراً جب عباس شہادت دے گا مجھ اللہ پر بھی واجب ہے کہ میں عباس کو 2 انعام ایسے دوں جو تا قیامت انہیں زوال پذیر نہ ہو، تا قیامت وہ معجزہ چلتا رہے. بڑھ کر حسین نے کہا پروردگار وہ کون سا انعام ہے جو عباس کو تو دے گا؟ اللہ نے بڑھ کر کہا پہلا انعام عباس کو یہ ہے یا میں اللہ بغیر ہاتھوں کے مخلوق کو رزق دیتا ہوں یا بغیر ہاتھوں کے عباس رزق دے گا. بغیر ہاتھوں کے یا میں اللہ رزق دیتا ہوں، بغیر ہاتھوں کے یا میں اللہ عطا کرتا ہوں، بغیر ہاتھوں کے یا میں اللہ عطا کرتا ہوں، یا میرا عباس بغیر ہاتھوں کے عطا کرے گا. بڑھ کر حسین نے کہا پروردگار دوسرا انعام عباس کا کیا ہے؟ میرے مولا امام حسین کے پروردگار نے کہا عباس کا دوسرا انعام یہ ہے دنیا میں اتنی مسجدیں نہیں ہوں گی جتنے غازی کے علم ہوں گے.
پوری طاقت کے ساتھ. علی کے بغض میں ایسا نصیب پھوٹ گیا واہ واہ. ان کے دامن سے عقل شعور چھوٹ گیا. علی کے بغض میں ایسا نصیب پھوٹ گیا ان کے دامن سے عقل شعور چھوٹ گیا. اب ان کی نسلوں میں کیسے کوئی حلالی ہو علم کو دیکھ کے جن کا نکاح آپ کے بھی کیا کہنے. عزیزان محترم سامعین کرام، اپنے اس جشن کے موضوع کو سمیٹتے ہوئے آخری بات اور اس کے بعد کہ امام حسین آپ کا منتظر ہے، دھمال امام حسین آپ کی منتظر ہے، ننگل امام حسین آپ کی منتظر ہے. عزیزان محترم آخری بندے تک توجہات مبذول رکھیے گا. ہر ماتمی پر اس نقطے پر بولنا، داد دینا واجب ہو گیا ہے. عزیزان محترم کیونکہ میں ولایت تم ماتمیوں کی کر رہا ہوں، وکالت تم ماتمیوں کی کر رہا ہوں، وکالت تم ملنگوں کی کر رہا ہوں. میرا ووٹ تم ملنگوں کو ہے، میری حمایت تم محبان علی کے لیے ہے. عزیزان محترم سامعین کرام، دنیا کے بادشاہوں نے ہمیشہ یہ کیا، بس آخری جملہ ہے، فضائل کا ساری تقریر بھول جانا، اس جملے کو نہ بھولنا، آئندہ سال تک یہ جملہ اپنے ذہنوں میں امانت رکھنا. عزیزان محترم ہر ملنگ کے لیے، ہر ملنگ علی کے لیے، ہر مولا کے ماتمی کے لیے، مولا کے محب کے لیے، مولا کے عزادار کے لیے فتوے لگتے ہیں. انہیں کھانا، انہیں کسی چیز کا ہوش نہیں، انہیں وضو کرنا نہیں آتا، انہیں غسل کرنا نہیں آتا، یہ فقہی مسائل نہیں جانتے، یہ فقہ کو جانتے نہیں ہیں، پلیت ہوتے ہیں، پھر بھی علی علی کرتے ہیں، پھر بھی حسین حسین کرتے ہیں. دنیا کے بادشاہوں نے امام صادق کا فرمان پڑھ کر، امام صادق کا فرمان پڑھ کر مماتا علی حب آل محمد مات شہیدہ، یہ فرمان پڑھ کر دنیا کے بادشاہ جو ہوئے، بنو امیہ اور بنو عباس کے بادشاہ، بنو امیہ اور بنو عباس کے موٹے تکڑے تازے بلے اپنی مرضی کے مالک تھے. انہوں نے کہا دیکھو حسین کے ماتمیوں کی ذرا قبریں کھدواؤ، علی کے ملنگوں کی، محبان علی کی قبریں کھدواؤ، دیکھیں ان کا مولا کہتا ہے میرا محب زندہ ہوتا ہے، چاہے کتنا گناہگار ہو زندہ ہوتا ہے، ماتمی زندہ ہوتا ہے، محب زندہ ہوتا ہے، ملنگ زندہ ہوتا ہے. آؤ ذرا ان کی قبریں کھدواؤ. تاریخ میں درج ہے عزیزان محترم جب انہوں نے قبر کھدوائی، جیسے ہی قبر کھلی علی کا ملنگ جیسے سو رہا تھا ویسے ہی سو رہا ہے، جیسے آنکھیں تھی ویسی آنکھیں ہیں، جیسے دانت تھے ویسے دانت ہیں، جیسا چہرہ تھا ویسا چہرہ ہے، جیسا وجود تھا ویسا وجود ہے، جیسے پہلے سو رہا تھا ویسے ہی سالم قبر میں سو رہا ہے. بادشاہوں نے یہ کہہ کر قبر بند کر دی. ان کے امام کا فرمان سچا ہے، واقعی علی والے چاہے ظاہراً مر بھی جائیں لیکن زندہ ہوتے ہیں، زندہ ہوتے ہیں. یہ کہہ کر قبر بند کروا دی. بنو امیہ اور بنو عباس کے بلے تو رہے نہیں. آج کی بنو امیہ اور بنو عباس کی بلیوں کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں یہ تو تم نے کر لیا، ذرا میری بھی مانو. کبھی منکر ولایت علی کی قبر بھی کھدواؤ، اندر سے کتا نہ نکلا میں علی چھوڑ دوں. بھائی اندر سے بنو امیہ اور بنو عباس کی آج کی بلیاں سن لے. کبھی منکر ولایت علی کی قبر بھی کھدوا، اندر سے کتا نہ نکلا تمہیں علی. الموالد